بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کائنات میں کئی ایسے حکمران آئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے قوانین کو بدلنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ترک کر کے خود کو خدا مان لیا اور الہیت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ انہی میں سے ایک حکمران ایسا بھی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا پر حکومت عطا فرمائی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے نہ صرف خدا ہونے کا گمسانی دعویٰ کیا بلکہ اتنا تکبر اور نافرمانی اختیار کر لی کہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے چیلنج کر بیٹھا۔ معاذ اللہ تعالیٰ کو مقابلہ کرنے کی دعوت دینے لگا۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارنے والا یہ سفاک بادشاہ کون تھا، یعنی نمرود کون تھا، اور جب اس ظالم نے اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے دعوت دی تو اللہ تعالیٰ نے کس حقیر مخلوق کے ذریعے اس کے خلاف حکم صادر فرمایا اور مخلوق اس کے لشکر پر کیسے مسلط ہوئی، اور بالآخر اس ظالم بادشاہ کا انجام کیا ہوا جو پوری انسانیت کے لیے عبرت کا منظر بن گیا۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کے اس عبرتناک اور ایمان افروز واقعوں کو سننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اس دنیا کی تاریخ میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری روئے زمین پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے اور 2 کافر۔ مسلمان بادشاہوں میں سے ایک کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام ہے اور دوسرے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے منصب نبوت پر فائز فرمایا تھا۔ اور کافر بادشاہوں میں سے ایک کا نام نمرود اور دوسرے کا نام بخت نصر تھا۔ ناظرین، خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا بادشاہ نمرود شہر بابل کا حاکم تھا۔ اس بادشاہ کا نام نمرود بن کنعان بن کوش بن سام بن نو تھا۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نمرود کو پوری روئے زمین پر حکومت عطا فرمائی تھی اور اس بادشاہ نے 400 سال تک حکومت کی۔ یہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا اور اس کے دور میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کیا کرتے اور نمرود کو اپنا خدا مانتے اور اس کی عبادت کیا کرتے۔ اس نمرود کے دور میں بت پرستی اس قدر عام تھی کہ تمام نمرودیوں نے اپنے خداؤں کے طور پر بہت سارے بت بنا رکھے تھے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمرود خود کو بھی خدا کہلوانے اور اپنی پوجا کرنے کا حکم دیتا تھا۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ کفر، شرک اور بت پرستی کے اس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد شخصیت تھے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور بتوں کے بجائے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے دیکھا تو آپ نے اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلایا اور بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ نمرودی قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور اسی طرح بتوں کی پوجا کرتی رہی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس قوم کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں ان کے وہ تمام بت رکھے ہوئے تھے جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام بتوں کو توڑ دیا اور الزام بڑے بت پر ڈال دیا۔ جب قوم واپس آئی اور اپنے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو جان گئی کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، کیونکہ وہی واحد شخص تھے جو بتوں کے خلاف بات کرتے تھے۔ چنانچہ نمرودی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگی۔ نمرود نے ایک وسیع میدان میں آگ جلانے کا حکم دیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا جائے۔ دور دور سے لکڑیاں جمع کی گئی، آگ جلائی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ فوراً آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جتنے دن آگ میں رہا ہو میرے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و رحمت کے سب سے پرسکون دن تھے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت آگ سے باہر آ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود اور اس کی قوم حیران رہ گئی مگر ایمان نہ لائی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل دعوت حق دیتے رہے مگر نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا۔ ایک دن مناظرہ ہوا، نمرود نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو قتل کر دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھو میں نے ایک کو موت دی اور ایک کو زندگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا اور ذلیل و رسوا ہوا۔ پھر بھی وہ ایمان نہ لایا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو للکار کر کہنے لگا اگر تیرا خدا سچا ہے تو اسے کہے کہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج بھیجی جو آسمان پر چھا گئی۔ یہ مچھر نمرود کی فوج پر مسلط ہو گئے۔ انہوں نے ان کے گوشت کھا لیا اور خون پی لیا اور ہڈیوں کے ڈھانچے باقی رہ گئے۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں گیا اور اپنی بیوی کے کمرے میں چھپ گیا۔ اللہ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس کی ناک کے راستے دماغ میں چلا گیا۔ وہ مچھر اس کے دماغ کو چبانے لگا۔ نمرود درد سے چیخنے لگا، اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگا۔ آخر اس نے حکم دیا کہ جو بھی میرے پاس آئے ہو پہلے میرے سر پر جوتے مارے۔ یوں تھوڑی دیر کے لیے سکون ملتا پھر درد بڑھ جاتا۔ آخرکار اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی حقیر مچھر کے ذریعے نمرود کو ہلاک کر دیا۔ وہ بادشاہ جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا اور جو اللہ تبارک تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اسی نمرود کو اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کے ذریعے ہلاک کر کے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آج کی یہ اسلامی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ اسی طرح ایک اور اسلامی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔